رشنلائزیشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے کو ہے۔ اب کی بار ڈیٹا کب سے اپ ڈیٹ کیا گیا ہے؟ اب کون اس ضد میں آئے گا؟ آیا کہ سینئر یا جونیئر؟ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے ایک بڑی اپ ڈیٹ شیئر کی گئی ہے کہ ریشنلائزیشن ٹرانسفر کا دوسرا مرحلہ اسی ہفتہ میں شروع ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ 26 اگست 2025 کے مطابق ریشنلائزیشن ڈیٹا سسٹم میں اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ 26 اگست 2025 کے مطابق ڈیٹا لیا جائے گا۔ اب اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ نے ذہن نشین کرنے ہیں، 26/8/2025 تک سکولز میں جو انرولمنٹ ڈیٹا اپ ڈیٹ کیا گیا ہے، آج بھی یہ اطلاع دی گئی تھی، بلکہ امیز بھی وزٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے فزیکل جو انرولمنٹ ہے اس پہ فوکس کیا ہے۔ اس کی بنیاد پر جو نئے سرپلس ٹیچر ظاہر کیے جا چکے ہیں، ہوا یہ ہے کہ جس سکول میں سرپلس ٹیچر کو ٹرانسفر کیا گیا، وہاں پہ اور سرپلس ٹیچر جو ہے وہ شو ہو رہے ہیں۔ اس کا ایشو بھی یہی بنا ہے کہ ان لوگوں نے پرانا جو ڈیٹا تھا اسی کو ہی مینٹین رکھا، اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا، لیکن اب کیونکہ سس جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے، اور محکمہ کی طرف سے بھی باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جو ایکچوئل آپ کی انرولمنٹ ہے اس کو آپ اپ ڈیٹ کریں، تو لہذا جب یہ اپ ڈیٹ کی گئی تو جہاں پہ سرپلس ٹیچر تھا وہاں پہ ہی مزید ٹیچر کی جو سرپلس ہے سیڈ ہو گئی ہے، تو لہذا یہاں سے ٹیچر ریشنلائز ہو کر گئے تھے، وہاں دوبارہ سرپلس پیدا ہو گئے تھے، وہ مسئلہ خود بخود حل کر لیا گیا ہے۔ یعنی ایک ایشو یہ بھی آیا تھا کہ ٹیچر فار ایگزامپل 7 تھے، 2 سرپلس ہو گئے، اور پھر دوبارہ جب ڈیٹے کو اپ ڈیٹ کیا تو 5 میں سے 2 ٹیچر پھر سرپلس ہو رہے تھے، تو لہذا اس کو بھی اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ نئے ڈیٹے کے مطابق ہر سکولز کی موجودہ ضروریات اور دستیاب اساتذہ کرام کا موازنہ کر کے پوسٹیں کی جائیں گی۔ یعنی جہاں پہ آئی ٹی کا ٹیچر چاہیے وہاں پہ ہی آئی ٹی کا جائے گا، جہاں پہ سائنس، بایولوجی، میتھ، کیمسٹری کا چاہیے اور وہ ٹیچر وہاں پہ ہی جائے گا، یعنی کیٹیگری وائز جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ ایک ہی سکولز میں ٹیچر جو ہے ایک ہی کیٹیگری، ایک ہی ونگ، ایک ہی کیڈر کے ایک ہی سکول میں جمع ہو جائیں، تو اس چیز کو مد نظر ضرور رکھا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل جو ہے بڑا شفاف، میرٹ اور ڈیٹا بیس سسٹم کے تحت ہوگا۔ یہ تو بالکل ایکوریٹ ہے، 100% ایسا ہی ہو رہا ہے کہ تمام کا تمام ڈیٹا جو ہے بالکل ایکوریٹ ہوا ہے۔ یہ جو سرپلس ہوئے ہیں اس میں 1% بھی ہمیں نظر نہیں آیا۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرتے جائیے گا کہ سس پورٹل پر دیا گیا ہے کہ یہ معلومات صرف انفارمیشن کی غرض سے ہے کہ کسی بھی قانونی دعوے کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو متعلقہ DODE سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی کسی کو ایشو آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ میں ٹیچر حضرات کے لیے بات کرتا چلوں کہ آپ اپنا سس پہ ڈیٹے کی درستگی کو یقینی بنائیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ، اپنا نام، اپنا CNIC، اس کو ایکوریٹ کر لیں۔ کسی بھی جو ہے غلطی کی صورت میں آپ متعلقہ حکام سے رابطہ کریں۔ کسی بھی تبدیلی شکایت کے لیے بر وقت اپنے ہیڈ یا محکمہ سے رابطہ کریں۔ تو یہ تھا ریشنلائزیشن کے بارے میں جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہوئی ہے محکمہ کی طرف سے، وہ آپ سے ساتھ شیئر کی ہے۔